اللهم صل على محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ ہماری گفتگو مقدمات نماز میں تھی، اور مقدمات نماز میں آپ لوگوں کی خدمت میں پہلی شرط یہ ہے کہ لباس وغیرہ کے گفتگو کے بعد اب ہماری بحث جو ہے مکان کی شرائط میں چل رہی تھی۔ مکان یعنی وہ جگہ جہاں پہ کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھیں، اس کی شرائط میں بحث چل رہی تھی۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ جگہ مباح ہونی چاہیے، غصبی نہ ہو۔ یہ ابھی تک چارٹ پڑا ہوا ہے، یہ ساری تفصیلات پڑھ چکی ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں وہ حرکت اس میں اتنی زیادہ نہ ہو کہ انسان کا بدن سکون کی حالت میں یعنی خود جگہ بھی حرکت میں نہ ہو، جس کی وجہ سے آپ کھڑی نہ رہ سکیں یا صحیح طریقے سے رکوع کے لیے کھڑی نہ رہ سکیں، سجدے میں نہ ٹک سکیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ کا اپنا بدن بھی یعنی ایک جگہ کی وجہ سے، اور ایک اگر فرض کریں جگہ میں ایسی کوئی اتنا زیادہ نہیں بھی ہے تو آپ کا اپنا بدن جو ہے وہ حالت سکون سے خارج نہ ہو۔ یہ یہاں تک ظاہراً بات ہوئی تھی، اور اسی حوالے سے جہاز میں نماز پڑھنے کا مسئلہ اور ٹرین میں نماز پڑھنے کا، یہ ساری بات بس میں یہ ہو چکی تھی ہماری کہ ادھر ہم نماز کس طرح سے پڑھیں گے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ جو اگلا ہے اس میں اب آغا خوئی اور آغا سیستانی نے تو اس کو بعنوان شرط ایک تیسری شرط کے عنوان سے بیان کیا ہے، اور امام خمینی علیہ الرحمہ نے اس کو جو ہے وہ تیسری شرط کے طور پر نہیں بلکہ اسی شرط کے اندر ہی ایک ضمنی مسئلے کے طور پر پیش کیا ہے۔ بہرحال دونوں بلکہ تینوں فقہا نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، صرف وہ تھوڑا بہت اس کی شرطیت کے اندر کہ الگ سے شرط بنایا ہے یا پچھلی شرط ہی کے اندر اس کو شامل کر دیا ہے، اس میں تھوڑا سے اختلافات ہیں جس سے کوئی عملی طور پر کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ لہذا مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ جس جگہ پر آپ نماز پڑھ رہی ہوں ضروری ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو جہاں پر آپ کو اس بات کا اطمینان یعنی یہ احتمال نہ ہو کہ آپ اپنی نماز کو مکمل نہ کر پائیں گی، بہت زیادہ رش کی وجہ سے یا بہت تیز ہوا چل رہی ہے جس کی وجہ سے مثلا آپ وہاں پر زیادہ دیر نہیں رک سکیں گی اور درمیان میں آپ کو نماز توڑنی پڑ جائے گی، یا ہوا اتنی تیز ہے اور آپ اتنی نازک ہیں کہ ہوا سے ہی آپ کا قبلہ پھر جائے گا، یا کوئی بھی اس قسم کی چیز کہ جس کی وجہ سے احتمال نہ ہو اس بات کا کہ آپ وہاں پر نماز کو مکمل کر سکتی ہیں، تو اس جگہ پہ بھی نماز نہ پڑھی جائے۔ بس جس جگہ پہ نماز پڑھی جائے وہاں پر ایسا ہو کم سے کم کہ آپ اپنی نماز کو مکمل کر سکتی ہوں۔ یہ تو اصل مسئلہ ہے کہ جو انہوں نے بیان فرمایا کہ وہاں پر نماز جہاں پڑھی جائے وہاں کی سچویشن کیا ہونی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ فرض کریں ایک جگہ پر رش بہت زیادہ تھا، مثلا جب انسان ایران جاتا ہے، مشہد جاتا ہے، بعض ایام خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ واقعاً بہت شدید رش ہوتا ہے۔ اب آپ کھڑی تو ہو گئی ہیں نماز کے لیے، کھڑی ہونا چاہتی ہیں، مطلب رش اتنا زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کوئی نہ کوئی آئے گا، ٹکر مارے گا، کوئی دھکا مارے گا، تو آپ کہیں کی کہیں ہوں گی اور آپ کی نماز پیچھے رہ جائے گی۔ تو ایسی صورت میں آیا وہاں پہ نماز شروع، انہوں نے کہا کہ ایسی جگہ ہونی تو نہیں چاہیے۔ اب دیکھیں یہ ساری چیزیں تو اگر آپ غور کریں تو کوئی کنفرم تو پھر بھی نہیں ہوتا کہ دھکا لگے گا، ہو سکتا ہے کوئی چانس نہ بھی لگے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو آیا اس امید سے، رجا کی نیت سے کہ شاید یہاں پر میری نماز مکمل ہو ہی جائے اور کوئی دھکا نہ ہی لگے مجھے، آیا میں نماز اگر وہاں پہ پڑھنا چاہوں تو پڑھ سکتا ہوں، اور پھر اتفاقاً کوئی دھکا نہ لگے اور میری نماز مکمل ہو جائے تو یہ میری نماز صحیح کہلائے گی یا صحیح؟ ہاں قبلہ ہٹ جائے گا، دھکا، تو آپ
آپ کی نماز مکمل نہیں ہو سکے گی، نماز باطل ہو جائے گی۔ ریاض الجنہ ہے جہاں پر اللہ ریاض الجنہ ہو یا غیر ریاض الجنہ ہو، کہیں پہ بھی اس قسم کی رش زیادہ اتنا زیادہ ہے کہ جہاں پر آپ نہیں ٹھہر سکیں گی، کوئی دھکا مارے گا۔ یعنی دیکھیں ایک مرتبہ تو یہ ہے کہ ایک دو قدم ایک آدھ قدم آپ آگے پیچھے اگر ہوتی ہے تو اس سے تو اتنا نماز کی اثر نہیں پڑتا، لیکن فرض کریں شروع آپ نے اس کونے میں کیا، ختم آپ اگلے کمرے میں جا کے کر رہی ہیں، تو وہ ایک مشکل چیز ہے، یعنی نماز آپ کی پھر باطل ہو جائے گی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی یعنی ایسی صورتحال بنتی ہے جیسے نماز باطل ہوتی ہو، اب وہ 1 قدم ہو یا 10 قدم ہو، ابھی اس میں ہم بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن آپ کسی بھی دوران نماز ایسی سچویشن سے دوچار ہو جائیں گی کہ جس کی بنا پر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، چاہے قبلہ مڑنے کی وجہ سے، چاہے گرنے کی وجہ سے، چاہے چلنے کی وجہ سے، چاہے کسی اور وجہ سے۔ درست؟ تو آیا ابتدائی طور پر ہونی تو نہیں چاہیے ایسی جگہ، یعنی آپ خود ایسی جگہ کو چوز کریں تو ہو تو نہیں سکتا، یہ صحیح نہیں ہے، نماز آپ کی صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن فرض کریں آپ رجاءً اس جگہ پہ نماز پڑھیں اور اتفاقاً آپ کو کوئی دھکا نہ پڑے اور آپ کی نماز آخر تک پہنچ جائے، تو اس کی کیا صورتحال ہوگی؟ آیا یہ نماز ہماری صحیح کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیونکہ شرط جب آپ نے شروع کی تھی نماز تو اس وقت تو شرط تو موجود نہیں تھی، کیونکہ امکان تو تھا اس بات کا کہ دھکا لگ سکتا ہے۔ تو نماز کا کیا حکم ہوگا اگر آپ نے شروع کر دی اور اتفاقاً صحیح پوری بھی ہو گئی؟ تو اس میں امام خمینی علیہ الرحمہ تو یہ فرماتے ہیں اگر اتفاقاً نماز پوری ہو جائے تو وہ نماز صحیح ہے، لیکن آقا خوئی فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے اتفاقاً پوری بھی ہو جائے، اگر شروع سے ہی ایسی جگہ پہ آپ نماز شروع کر رہی ہیں کہ جہاں پر آپ کو اس بات کا اطمینان نہیں ہے کہ نماز آپ کی مکمل ہو سکتی ہے، تو وہاں پر آپ کی نماز ولو اتفاقاً مکمل بھی ہو جائے تب بھی نماز آپ کی صحیح نہیں ہے۔ بس امام خمینی کے نظریے کے مطابق اتفاقی طور پہ اگر پوری ہو گئی تو نماز صحیح، آغا خوئی کے نظریے کے مطابق اتفاقی طور پہ اگر نماز پوری ہو گئی تو نماز صحیح نہیں ہے۔ اور آغا سیستانی نے بھی امام خمینی والی بات بیان کی ہے کہ رجحان اگر کوئی پڑھتا ہے اور اتفاق سے نماز پوری ہو جائے تو اس کی نماز صحیح کاؤنٹ ہوگی، اور صرف آغا خوئی ہیں جو نماز کو بائن کے مکمل بھی ہو گئی ہے پھر بھی اس نماز کو باطل سمجھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اچھا اب وہاں پر آگئے خوئی اور آغا سیستانی نے اس کو ایک الگ شرط بنایا تھا، پچھلی ساتھ نہیں ملایا تھا، اور آغا خمینی نے اسی مسئلے کو پچھلی شرط میں ملا دیا تھا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امام خمینی کی ابھی 2 شرطیں ہوئی ہیں اور آغا خوئی کی 3 شرطیں ہو گئیں۔ ہوا یا نہیں ہوا یہ نتیجہ؟ جب آغا خمینی نے اسی مسئلے کو جو بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا، دھکے والا مسئلہ، اس کو پچھلی شرط کے اندر شامل کر دیا، تو ہماری دوسری شرط چل رہی تھی کہ جگہ ایسی ہو جہاں پر آپ کا بدن سکون کی حالت میں رہ سکے، تو انہوں نے اس مسئلے کو اسی میں ڈال دیا، تو ان کے نظریے کے مطابق ابھی تک 2 شرطیں پڑھی ہم نے۔ درست؟ آغا خوئی اور آغا سیستانی نے یہ کیا کہ اس مسئلے کو ایک الگ شرط کے عنوان سے ذکر کیا ہے، تو ان کی ہو گئی 3 شرطیں۔ درست؟ اب جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو انہوں نے اب اس مسئلے میں ڈال دیا اور آغا خمینی نے اس کو ایک الگ شرط بنایا، تو نتیجہ آخر میں جب آپ آگے بڑھیں گے تو نتیجہ ایک ہی جیسا نکل آئے گا، کیونکہ انہوں نے ایک مسئلے کو پچھلی شرط میں ڈال دیا، ایک مسئلے کو الگ شرط بنا دیا۔ آغا خوئی نے ایک وہ پچھلی والی میں نہیں ڈالا تو اگلی والی میں شرط بنا دیا، اور اگلے مسئلے کو پچھلی شرط میں ڈال دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ اب جو اگلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اب آغا خوئی اور آغا سیستانی کے حساب سے وہ نئی شرط نہیں ہے، لیکن آغا خمینی کے حساب سے وہ ایک نئی شرط ہے، اور وہ یہ کہ اللہ بھی شرط ہے شرط نہیں، اس کو فعلاً اتنا زیادہ وہ نہ کریں ہم، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جہاں پر ٹھہرنا حرام ہے، مثلا فرض کریں ابھی ہمیں پتہ چلے جناب یہ چھت گرنے والی ہے، درست؟ خوب، تو ایسی چھت کے نیچے کہ جہاں پر خوف ہے اس بات کا کہ اگر یہ گرے گی تو جان جا سکتی ہے، حرام ہو جائے گا ہمارے لیے یہاں پہ رکنا۔ لیکن آپ کہیں یار میری نماز باقی، میں پہلے نماز پڑھ لوں، یہاں پر نماز پڑھ کے میں نکلتی ہوں۔ جہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ نماز پڑھ لیں، یہ تو نہیں کہا جا رہا کہ نماز چھوڑ دیں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ نماز آج آپ کی چھٹی ہو گئی کیونکہ چھت گرنے والی ہے، تو کراچی میں کہیں پہ بھی چھت گرنے والی ہو تو نماز کی چھٹی ہے کیوں ایک چھت گرنے والی ہے، ایسا تو نہیں کہا جا رہا۔ لہذا
مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس چھت کے نیچے نماز نہیں ہو سکتی. آیا ہو سکتی نہیں ہو سکتی ابھی مسئلہ بتا رہا ہوں, لیکن مشکل یہ ہے کہ کیونکہ حرام ہے نا آپ کا یہاں پہ رکنا, تو جب آپ کے لیے مثلا رکنے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کہہ رہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ, اپنا ابھی نہ بھاگیے گا, مسئلہ سنیں ابھی صرف یہاں سے بھاگ جاؤ, درست. اور دوسرے سے آپ وہاں کھڑے ہو کے کہیں کہ جی میں قربتاً اللہ نماز پڑھتی ہوں, یعنی خدایا تیرے حکم کی خاطر میں یہاں کھڑی ہو کے نماز پڑھ رہی ہوں, تو خدا کہہ رہا ہے میں تو کہہ رہا ہوں بھاگو بھائی یہاں سے. تو قصد قربت کے اندر منافات ہے, قصد قربت وجود میں نہیں آ سکتا, درست. لہذا اسی وجہ سے یہاں پر آغا سیستانی نے ایک حاشیہ لگایا کہ اگر یہ قصد قربت کے ساتھ منافات رکھتا ہو تو نماز باطل ہوگی. اور جانتے بوجھتے اگر کوئی شخص پتہ ہو یہ چھت گرنے والی ہے, پتہ ہو کہ میری ذمہ داری یہاں سے چلے جانا ہے, پھر بھی انسان کھڑا ہو جائے میں پہلے نماز پڑھ لوں اللہ اکبر قربتاً اللہ, تو یہاں تو قصد قربت کے ساتھ منافات ہے ہی ہے. جہاں پر منافات تصور نہ ہو, یہ وہ مورد ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ نہیں تھا, بھول گئی تھیں اور آپ نے شروع کر دی, تو وہاں پر یہ ہو سکتا ہے کہ قصد قربت آپ کا بن جائے. لیکن جہاں پر آپ کو یاد بھی ہے, مسئلہ بھی معلوم ہے, پتہ بھی ہے چھت گرنے والی ہے, تو یہاں پر قصد قربت کا وجود میں آنا ذرا مشکل کام ہے, اور یہاں پر پھر نماز کا صحیح ہونا مشکل ہے. بس آغا خوئی, البتہ آغا خوئی نے نماز کو صحیح مانا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ نماز صحیح ہے بہرحال لیکن گنہگار ہوگا. نماز صحیح ہے لیکن گنہگار ہوگا, درست. یہ آغا خوئی فرماتے ہیں. امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ اگر کھڑے رہنا تو حرام ہے اس کا ایسی چھت کے نیچے, لیکن نماز بہرحال اس کی صحیح شمار ہوگی. یعنی انہوں نے اس کو قصد قربت سے منافی نہیں سمجھا ہے. اور آغا یہ سیستانی فرماتے ہیں کہ آغا سیستانی بھی یہی فرماتے ہیں, یعنی تینوں کے نظریے کے مطابق نماز صحیح ہے, گنہگار ہوگا یہ شخص گنہگار ہوگا, نماز باطل نہیں ہے. قصد قربت ہو جائے گا, یعنی تینوں کا نظریہ یہ کہ ہو جائے گا. وہ ایک دوسرا مسئلہ آ رہا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مثلا فرض کریں کہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے کسی کارپیٹ کے اوپر, اور اس کے اوپر اگر آپ کھڑی ہوں تو اس کی مثلا توہین, وہاں پر آغا سیستانی نے یہ قید لگائی ہے. تو وہاں پر امام خمینی مثلا فرض کریں کارپیٹ کا ٹکڑا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اللہ, اور اس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں, یعنی اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں آپ, تو آیا اللہ کے اوپر کھڑے ہو کے نماز ہو سکتی ہے؟ یہاں پر آغا خمینی کہتے ہیں یہ بھی گنہگار ہوگا لیکن نماز صحیح ہے. وہ تو اوپر ہوتی ہے نا, اس کے اوپر تو پیر رکھ کے کھڑی, الٹی تو نہیں بچھائی جاتی ہے, پیروں کی طرف تو نہیں ہوتا, وہ سر کی طرف ہوتا ہے. فرض یہ ہے کہ آپ کے پیروں کی طرف اللہ لکھا ہوا ہے, یا پورے مصلے کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے, بڑا سا اللہ اوپر سے شروع ہوتا ہے الف اس کا نچلے مصلے تک, مثلا یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک اللام اور ہے, کہ اب آپ جہاں پہ کھڑی ہو رہی ہیں تو اللہ کے اوپر کھڑی ہو رہی ہیں, درست. تو ایسی جگہ پہ ہاں اگر فرض کریں اگلے حصے پہ جہاں پہ مہر سجدگاہ وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ اللہ لکھا ہے, یا اللہ کی یعنی خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہوئی ہے, مسجد النبوی کی تصویر بنی ہوئی, اس میں تو مشکل نہیں ہے. مشکل اس جگہ پہ آتی ہے جہاں پہ کھڑا ہونا آپ کا مثلا توہین کا سبب بن رہا ہو. تو یہ فرماتے ہیں امام خمینی کہ یہاں نماز نہیں پڑھنی چاہیے, لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو گنہگار ہوگا, اگر توہین ہو رہی ہے گنہگار ہوگا, اور نماز اس کی صحیح شمار ہوگی. آغا خوئی نے بھی فرمایا کہ احتیاط کی بنا پر صحیح نہیں ہے نماز یہاں پر, آغا خوئی کے نظریے میں. اور آغا سیستانی نے وہ بات کہی ہے کہ اگر قصد قربت سے مانے ہو تو نماز صحیح نہیں ہے, اور اگر مانے نہ ہو تو نماز صحیح ہے. اللہ ہی کی بات کر رہا ہوں میں, اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ کہا تو ہے اللہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھنا, اور کس طرح کہوں میں؟ اور آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں اگر اللہ پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے قصد قربت محقق نہ ہوتی ہو تو نماز باطل ہے, لیکن اگر قصد قربت سے منافی نہ ہو تو نماز صحیح ہے. منافی ہونا اور نہ ہونا کیا ہے میں نے بتا دیا, کہ اگر جان بوجھ کر توہین بھی ہو رہی ہے, آپ کو پتہ بھی ہے, ایک دم آپ کی توجہ ہی نہیں کہ اللہ لکھا ہوا ہے, ایک دم آپ کو پتہ ہے توہین بھی ہو رہی ہے, تو وہاں پر ذرا مشکل ہے قصد قربت کا وجود میں آنا, تو وہاں پر آغا سیستانی کے حساب سے باطل ہو جائے گی.
آغائے خوئی نے قصد قربت غیر قصد قربت کوئی ایسی بات نہیں کی، ایسی جگہ پر یعنی جہاں پہ کھڑا ہونا حرام ہے آپ کے لیے، جیسے اللہ والی جگہ، تو اس کے اوپر احتیاط کی بنا پر نماز کو باطل مانا ہے۔ امام خمینی نے اس کو صحیح مانا ہے، اگرچہ گناہگار مانا ہے لیکن نماز کو صحیح مانا ہے۔ خوب، اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ اگلی شرط میں ہے، اور وہ میں نے عرض کیا نا کہ امام خمینی نے اس کو الگ کر دیا ہے، نہیں یہ تینوں کے لیے ہے، یہ ان کی تیسری اور ان کی چوتھی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ نماز پڑھنا چاہ رہی ہیں تو ضروری ہے کہ وہ جگہ ایسی ہو کہ جہاں پر آپ بالکل سیدھی کھڑی ہو سکتی ہوں، اور چوڑائی میں بھی اتنی ہو کہ اگر آپ رکوع کے لیے جھکے تو آپ پوری جس کو کہیں طریقے کا رکوع کر سکتی ہوں۔ لہذا اگر چھت نیچی ہے، اتنی نیچی کہ آپ مثلا فرض کریں جو کھڑا ہونا چاہ رہی ہیں تو وہ تقریباً آلموسٹ رکوع کی حد تک ہی آپ کھڑی رہ سکتی ہیں، اللہ تھوڑا سا پلس مائنس کر لیں۔ اور رکوع کے لیے جب جگہ اتنی کم ہے چوڑائی میں کہ آپ پوری جو جھکتی ہیں، جو آپ کی چوڑائی بنتی ہے رکوع کے اندر، پورا نہیں جھک پاتی ہیں، تو ایسی جگہ پر نماز صحیح نہیں ہوگی حالت اختیار میں۔ لہذا اگر کوئی، اچھا یہ تو کہا جی حالت اختیار میں نماز صحیح نہیں، اب اگر کوئی مجبور ہو جائے ایسی جگہ پہ نماز پڑھنے پہ، جیسے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندان کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہے کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ سپیس بہت کم تھی، نہ سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے، نہ چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ لمبے ہو کے لیٹ سکیں، بہت چھوٹا سا زندان تھا۔ اب ایسی جگہ پر اگر کسی کو پڑھنی پڑے نماز، مجبور ہو جائے کہ سیدھا کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، یا مثلا سیدھا کھڑا تو ہو سکتا ہے، رکوع وغیرہ سیدھے نہیں کر سکتا، صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، تو اس جگہ پر آغا فرماتے ہیں کہ اگر تو اتنا چھوٹا ہے کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑے گی، اور اگر کھڑے ہونے کے حساب سے مشکل نہیں ہے، چوڑائی کے حساب سے مشکل ہے رکوع اور سجدے کی، تو نماز کھڑے ہو کر آپ اپنی پڑھیں گے اور رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کریں گے۔ اور اگر دونوں مشکلات ہیں تو پھر ایسی صورت میں بیٹھ کے نماز پڑھیں گے، اگر بیٹھ کر جو رکوع ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر سر سے رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کریں گے۔ درست جی، تین صورتیں ہو گئیں اس مسئلے میں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ قیام تو ہو سکتا ہے، رکوع سجدہ نہیں ہو سکتا، تو قیام کریں گی، الحمد سورہ کھڑے ہو کے پڑھیں گی، رکوع اور سجدے کے لیے سر سے اشارہ کریں گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ قیام نہیں ہو سکتا، رکوع سجدہ ہو سکتا ہے، درست، تو ایسی صورت میں بیٹھ کے الحمد سورہ پڑھیں گی اور رکوع اور سجدے کے لیے خاص طور پہ رکوع کے لیے کھڑے ہو کر رکوع کریں گی، اور پھر فرض یہ کہ اگر کھڑے ہو ہی نہیں سکتی ہیں آپ تو پھر وہی والی بات ہے، یعنی اگر میکسیمم آپ کھڑا ہوتی ہیں وہی رکوع کی حد تک ہی کھڑا ہو پاتی ہیں تو پھر آپ کو پوری نماز بیٹھ کے پڑھنی پڑے گی، یعنی یہ اس طرف پلٹ جائے گا کہ نہ رکوع پورا کر سکتی ہیں اور نہ ہی کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں، تو پھر پوری نماز آپ کو بیٹھ کر انجام دینی ہوگی۔ درست جی؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اچھا ایک مسئلہ، جب آپ لوگ زیارتوں پہ جاتے ہیں شاید ہو سکتا ہے وہاں پر، مجھے نہیں معلوم لیڈیز سائڈ میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن مردوں کے اندر تو جو خادم ہوتے ہیں وہ اس بات کی بڑی کیئر کرتے ہیں کہ مثلا فرض کریں یہ اگر امام کی ذریعہ مبارک ہے تو اس کی طرف پشت کر کے کھڑا نہ ہو کوئی، اگر کوئی کھڑا ہوتا بھی ہے نماز کے لیے، جیسے امام رضا علیہ السلام میں اگر آپ جائیں تو جو مردانہ پورشن ہے قبلہ امام کی، اگر آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں تو امام کی طرف آپ کی پشت ہوتی ہے، درست، تو وہ وہاں پر منع کرتے ہیں کہ یہاں پر نماز نہ پڑھو، یا امیر المومنین کے حرم میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ منع کرتے ہیں کہ اس طرح سے نماز نہ پڑھو، اس اینگل سے کہ تمہاری پشت امام کی طرف ہو رہی ہے۔ تو یہ بالآخر مسئلہ جو ہے اصل میں یہی ہے کہ اگر یہ بے احترامی شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ بے احترامی شمار ہوتی ہے تب تو قطعاً اس طرح کھڑے ہونا حرام ہے کہ آپ کی پشت امام کی طرف ہو، امام کی قبر کی طرف ہو۔ اگر یہ بے احترامی عرف میں کاؤنٹ ہوتی ہے تو قطعاً یہ حرام ہے کہ ہم اس اینگل سے کھڑا ہونا ہی حرام ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ بے احترامی اور امام کی بے احترامی تو نہیں کر سکتے، جو ولی النعمت ہو تو اس کی تو بے احترامی نہیں کی جاتی، بس اس صورت میں یہ حرام تو ہو گیا۔ لیکن اگر بے احترامی نہیں ہوتی ہے تو پشت بہ امام کھڑا ہونا حرام تو نہیں ہے،
لیکن اب سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس طریقے سے نماز پڑھے، چاہے حرام ہے چاہے حرام نہیں، نماز کا کیا حکم ہے؟ آیا نماز اس کی صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس میں فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر امام خمینی اور آغا سیستانی نے تو واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ اگر تو بے احترامی ہو رہی ہے تو نہیں پڑھنی چاہیے نماز، لیکن اگر پڑھ لے تو نماز صحیح ہے، گنہگار ہوگا. اور جہاں بے احترامی نہیں ہو رہی وہاں تو ویسی کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اصل مشکل بھی بے احترامی کی جہت سے ہے. کیونکہ آپ کے لیے اس اینگل پہ کھڑا ہونا حرام تھا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اب کھڑا ہونا حرام ہے تو اگر میں اسی اینگل پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھوں تو نماز صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو امام خمینی اور آغا سیستانی دونوں نے کہا کہ نماز اس کی بہرحال صحیح ہے، گنہگار ہوگا، نماز صحیح ہے. لیکن جہاں پہ کوئی بے احترامی ہی نہیں ہو رہی تو پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، لہذا نماز بھی صحیح ہے اور گناہ بھی نہیں. آغا خوئی کی جو عبارت ہے اس میں سے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا اتنا زیادہ کہ نماز اس کی باطل ہے. انہوں نے یوں فرمایا آغا خوئی نے کہ امام یا ائمہ کی یا پیغمبر کی قبر سے اگر ان کی توہین کا سبب بن رہا ہو تو آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، وَإِلَّا اور اگر یہ توہین نہ بن رہی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے، اگر کوئی پڑھ لے تو کیا ہوگا؟ آیا نماز صحیح ہے یا نماز باطل ہے؟ یہ عبارت بہت زیادہ روشن نہیں ہے، میرے حساب سے گونگی ہے عبارت. یہ اس سے کچھ نکالنا مشکل کام ہے. مگر یہ کہ آپ کہیں کہ آگے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھے یعنی یہی مراد ہے کہ باطل ہے، یہ آپ اگر کہہ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں نہیں کہہ سکتا. میرے لیے عبارت تھوڑی سی ہے نا گونگی ہے، اس لیے آغا خوئی کا مسئلہ ابھی فعلاً موقوف. ویسے بھی مقلد میرے خیال میں ہیں بھی نہیں آغا خوئی کے، لیکن یہ ہے کہ آغا سیستانی کا مسئلہ تو کلیئر ہے، ان کے حساب سے نماز صحیح ہے اور امام خمینی نے بھی کہا کہ نماز صحیح ہے اگرچہ گنہگار ہو جائے گا. جی آغا خوئی کا عرض کیا کہ انہوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے اگر توہین ہو رہی ہو آگے کھڑے ہونے سے، یعنی امام کی قبر سے آگے کھڑی ہوں آپ اس طرح سے کہ پشت آپ کی ادھر ہو اور قبلہ اس طرف ہو، تو آغا خوئی فرماتے ہیں کہ ایسے کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھیں. اما نماز باطل بھی ہے یا نہیں یہ کچھ بیان نہیں کیا آغا خوئی نے، اس لیے کچھ کہنا ابھی مشکل ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہاں اگر درمیان میں کوئی حائل موجود ہو، بس آپ دوسرے کمرے میں بیچ میں ایک دیوار ہے یا دروازہ ہے جو بند ہے اس وقت اور آپ اگلی جگہ پر ہیں تو وہاں پر پھر کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ تو پھر کہیں پہ بھی آپ نماز نہ پڑھ سکیں. اگر یہ حائل سے بھی مشکل ہو جائے تو کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس وقت پھر کوئی مشکل نہیں ہے اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ اور حائل موجود ہے تو. اس کے بعد جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ جس جگہ پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ جگہ اگر نجس ہو تو آیا وہاں پر شرط، اگلی شرط ہوئی نجاست کے حوالے سے کہ آیا نجس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے. اس کی دو صورتیں ہیں، بلکہ 4 صورتیں ہیں. درست، ایک مرتبہ جو جگہ نجس ہے وہ جگہ ہے جس کو ڈائریکٹلی آپ کی پیشانی لگنی ہے. مثلا فرض کریں آپ زمین پر نماز پڑھ رہی ہیں، کوئی مہر وہ نہیں رکھا ہوا، خود زمین ہی، مثلا فرض کریں جس سے بات آتی ہے وہ حرم مکہ وغیرہ میں سارا سنگ مرمر ہے. فرض کریں آپ کا اپنا گھر، اس میں آپ کا لان، اس لان کے اوپر سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور آپ اسی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں بغیر کسی چیز کو بچھائے، اور فرض یہ ہے کہ سجدہ آپ نے اسی پتھر پہ کرنا ہے اور وہ پتھر ہے نجس. بس ایک مرتبہ نجاست اس جگہ پر ہے جہاں پہ ہماری پیشانی ٹکنی ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں، وہ نجاست تر ہے یا نجاست خشک ہے، وہ جگہ تر ہے یا جگہ خشک ہے. اسی طریقے سے 2 صورتیں بنتی ہیں کہ جہاں پر ہماری پیشانی نہیں ٹکنی، اس کے علاوہ جگہ جو ہے جہاں پہ مثلا آپ کے پیر کھڑے ہوئے ہیں یا جہاں پر آپ سجدے میں جھکتی ہیں، جہاں پر آپ کے گھٹنے لگنے ہیں، جہاں پہ آپ کا ہاتھ ٹکنا ہے، یہ جگہ نجس ہیں. پیشانی والی جگہ نجس نہیں ہے. درست، اس کی بھی 2 یہی صورتیں بنیں گی کہ تر ہے یا خشک ہے. جہاں تک پیشانی والے مسئلے کا تعلق ہے، چاہے تر ہو چاہے خشک ہو، دونوں صورتوں میں اگر وہ نجس ہے تو نماز باطل ہے.
اگر آپ کی سجدے کی جگہ اب چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ مہر کی شکل میں ہو، مثلا فرض کریں مہر آپ خون لگا ہوا تھا لیکن خشک ہے، آپ نے کہا خشک ہے کوئی مسئلہ نہیں، نجاست تو نہیں پھیلے گی، ہے تو مٹی، میں اسی پہ نماز پڑھ لیتی ہوں. نہیں، اگر آپ کی سجدے کی جگہ جو مہر ہے یا زمین ہے وہ حصہ نجس ہے پرٹیکولرلی، تو چاہے نجاست خشک ہی کیوں نہ ہو اس پہ نماز باطل ہے، اس پہ نماز نہیں ہو سکتی. بس اس کی دونوں صورتوں میں نماز باطل ہو گئی. اما اس کے علاوہ والی جگہیں اگر تو خشک ہے تو نماز صحیح ہے، اور اگر تر ہے اور تری اتنی زیادہ ہے کہ جو آپ کے بدن یا لباس کو نجس کر دے گی تو پھر آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اس جگہ پر نماز پڑھنے سے. روز جی سمجھ میں آئی بات؟ آ گئی سمجھ میں؟ بس پیشانی والی دونوں صورتوں میں نماز باطل ہے. غیر از پیشانی جو جگہ ہیں ان میں اگر تر ہے اور اتنی تر ہے کہ جو آپ کے بدن اور لباس کو آلودہ کر دے گی اور نجاست سرایت کر جائے گی تو نماز باطل. اور اگر یا تو اتنی تر ہی نہیں، ہلکی سی نمی ہے لیکن بدن اور لباس تک وہ سرایت نہیں کرے گی، یا یہ کہ بالکل خشک، تو ایسی صورت میں اس جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا صحیح ہے. درست جی؟ بس شریعت کے حساب سے اگر آپ کی جگہ یقینی طور پہ بھی نجس ہو، البتہ خشک، تب بھی اس پہ کھڑے ہو کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی شریعت نماز کی اتنی سختی کر رہی ہے اور ہم اتنی سستی کرتے ہیں کہ تھوڑی سی اتنا سا بھی بہانہ ہمیں ملنا چاہیے نماز چھوڑنے کا. ہم کہتے ہیں اللہ اللہ، اللہ کی شان اس نے دے دیا ہمیں بہانہ، اور ہم اسی بہانے کی بیس پر نماز کو چھوڑ دیا کرتے ہیں، جبکہ شریعت حتیٰ نجس جگہ پہ بھی نماز کو آپ کے لیے جائز سمجھ رہی ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ چاروں صورتیں بتا دیں. دو سجدے کی، اصل میں دو صورتیں، سجدہ اور غیر سجدہ، ان کی دو صورتیں ایسے بنتی ہیں کہ خشک ہے یا تر ہے. تو چاروں صورتوں میں مسئلہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. تو سمجھیں کہ ان چار میں سے تین صورتوں میں نماز باطل ہے، ایک صورت میں نماز صحیح ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے اب اس اعتبار سے ہے کہ مرد اور عورت جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے، ابھی جماعت کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں. مثلا بعض اوقات فجر کی نماز پہ سب کی آنکھ ایک ساتھ ہی کھلتی ہے آخر وقت میں، تو مثلا فرض کریں ایک ہی کمرے میں میاں بیوی ہیں، دونوں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو آیا ایک ہی کمرے میں میاں بیوی کی نماز ہو جائے گی؟ یا مثلا فرض کریں کہ بہن بھائی ہیں تو ایک ہی کمرے میں سب ڈرائنگ روم میں جا کے نماز پڑھ لیں، تو ڈرائنگ روم میں مرد اور عورت ایک ساتھ جمع ہو گئے تو نماز ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ابھی جماعت کے حوالے سے گفتگو نہیں ہے، فرادہ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، مگر ایک ہی کمرے میں مرد اور عورت ہے، چاہے محرم ہو چاہے نامحرم ہو، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. محرم اور نامحرم کا بھی اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اصل معیار مرد اور عورت ہونے کا، کہ اگر مسئلہ یہ ہے کہ آیا مرد اور عورت ایک ہی جگہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیں تین سچویشنز آپ جو ہے تصور کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ یہ مرد اور یہ عورت سائڈ بائی سائڈ دونوں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، ایک یعنی یہ مرد اور یہ عورت. دوسری سچویشن یہ ہے کہ یہ مرد اور یہ عورت، اور تیسری سچویشن یہ ہے کہ یہ عورت اور یہ مرد. اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک میں مرد آگے ہے، یہ شاید پرانے زمانے کا ہوگا، اور ایک میں عورت آگے جو آج کے زمانے کی ہوگی. درست؟ تو اب یہ عورت آگے اور مرد پیچھے، اس تین صورتوں میں یہ والی صورت تو کسی قسم کا اس میں ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر مرد آگے کھڑا ہو، مطلب فرض کریں یہ مرد کے پیر رکھنے کی جگہ ہے، بغیر فاصلے کے یہ عورت کے پیشانی رکھنے کی جگہ ہو، تو اس میں تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. بلکہ حتیٰ اگر عورت اس اینگل پہ کھڑی ہے کہ مرد اگر سجدے میں جائے، اس دن بھی عرض کیا تھا، یہ سجدے میں جائے، یہ اگر اس کے گھٹنے ہیں
تو گھٹنوں سے آگے عورت نہ بڑھتی ہو تو بھی صحیح ہے. مطلب فرض کریں یہاں پر اگر اس کے گھٹنے ہوں، یہ گھنٹے نہیں ہے، گھٹنے کے پہلے درست، اگر اس کے گھٹنے یہاں پر ہیں اور عورت بالکل پیچھے نہیں بلکہ یوں کھڑی ہوئی ہے کہ اس کے گھٹنوں سے آگے نہیں بڑھتی ہے سجدے کی حالت میں، کھڑی حالت میں نہیں، سجدے کی حالت میں اس کے گھٹنے سے اگر آگے نہ بڑھے تب بھی صحیح ہے. یہ بھی کہلائے گا کہ اس کے پیچھے ہی کھڑی ہوئی ہے، تو اس میں بھی کوئی فاصلہ معتبر نہیں ہے اتنا زیادہ. یہ ایک صورت ہو گئی. یہ جو دو صورتیں ہیں ان میں اصل مشکل ہے کہ مرد اور عورت سائڈ بائی سائڈ کھڑے ہوں یا عورت آگے ہو اور مرد پیچھے ہو. درست، ان دو صورتوں میں اصل ساری بحث ہے. اس میں تین مراجع، تین نظریے، تینوں کا اپنا اپنا. امام خمینی تو اس میں بہتر وغیرہ کی بات کرتے ہیں، لہذا میں بھی دیکھیں ابھی احتیاط مستحب کیا ہے، احتیاط بہتر، اس کو چھوڑتے ہوئے میں اصل مسئلے کی بات کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، بہتر کیا ہے اس کو چھوڑ دیں ابھی. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ اگر فاصلہ نہ ہو تو کام چلے گا یا نہیں چلے گا، یس اور نو والی بات. تو امام خمینی کے حساب سے ان دونوں صورتوں میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. امام خمینی کے حساب سے ان دونوں صورتوں میں بھی مشکل نہیں ہے، یعنی امام خمینی کے حساب سے مرد عورت ساتھ ساتھ ہوں، عورت آگے ہو، مرد پیچھے ہو، مرد آگے ہو، عورت پیچھے ہو، دونوں اگر فرادہ اپنی نمازیں پڑھ لیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تینوں حالتوں میں اس کی نماز صحیح ہے. درست، سب سے آسان امام خمینی کا مسئلہ. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آگا خوئی کا ہے آسانی میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں یہ مرد کھڑا ہوا ہے، یہ اس کا شولڈر اور یہ عورت کا شولڈر، ان دونوں کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ ہو، صرف ایک بالش، دونوں شولڈرز میں ایک بالش کے فاصلے سے اگر دونوں کھڑے میں، منیمم، کم نہیں ہونا چاہیے، ایک بالش یا اس سے زیادہ، تب دونوں کی نمازیں صحیح ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. آگے میں بھی اور پیچھے میں بھی. آگے میں یعنی عورت اگر آگے ہے، یہ ایک بالش اور پھر یہ مرد کھڑا ہے تب بھی صحیح ہے، اور یہ سائڈ بائی سائڈ میں تب بھی صحیح ہے. بس آگے بغیر فاصلے کے بھی صحیح ہے اگر مرد آگے ہو، لیکن اگر مرد پیچھے ہے یا سائڈ میں ہے تو پھر منیمم ایک بالش کا فاصلہ ضرور ہونا چاہیے مرد اور عورت میں. درست، ایک بالش کا آغا خوئی کے حساب سے. اور آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ کم از کم فاصلہ یہ والا اور یہ والا 5 میٹر ہونا چاہیے. 5 میٹر 10 ہاتھ ہیں. ایک ہاتھ تقریباً یہاں سے یہاں تک ہاتھ ہوتا ہے، یہ جو زرہ اصل میں ہے، اور یہ تقریباً 48 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے ایک نارمل ہاتھ. کوئی نہ لے آئے کہ جی ہمارا تو چھوٹا سا ہے، یا کوئی کہے جی میرا تو اتنا لمبا ہے. ایک نارمل ہاتھ جو ہے وہ تقریباً 48 سینٹی میٹر کا ہوتا ہے، جو 48 سینٹی میٹر آلموسٹ آدھا میٹر بن جاتا ہے. درست، تو اگر 10 ہاتھ ہوں تو 10 آدھے میٹر ہوں تو کتنے ہو گئے؟ 5 میٹر. تو آغا سیستانی کے حساب سے یہ دونوں صورتوں میں 5 میٹر کا فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے. اب اگر کسی کمرے میں اتنی وسعت ہے کہ 5 میٹر کے فاصلے پہ کھڑے ہو سکیں، جیسے یہی کمرہ الحمدللہ ماشاءاللہ، مرد عورت آگے کھڑی ہوئی ہو، مرد پیچھے کھڑا ہوا ہو، اور دونوں کے درمیان 5 میٹر کا فاصلہ بھی ہے. دونوں کے درمیان سے مراد ہوئی ایک کی پیشانی اور دوسرے کے قدموں میں 5 میٹر کا اگر فاصلہ ہے تو دونوں کی نمازیں صحیح ہیں. اور برابر ان میں بھی 5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے. ایک اس کارنر پہ کھڑی ہو مثلا اور ایک اس کارنر پہ کھڑی ہو، اور دونوں کے شولڈرز میں 5 میٹر کا فاصلہ ہو تو آغا سیستانی کے حساب سے ان کی نمازیں صحیح ہیں. اب یا تو فاصلہ ہونا چاہیے یا کوئی درمیان میں حائل ہونا چاہیے. اگر حائل ہے تو پھر فاصلے کی شرط ختم. مثلا 5 میٹر کا یا فاصلہ یا درمیان میں فرض کرے کوئی پردہ، آپ نے مثلا یہ دروازہ نا شیشے کا، آپ نے دروازہ بند کر دیا، مرد اس بالکل ساتھ چپکا ہوا دروازے کے اور اس سائڈ پر ہے ساتھ ساتھ، یعنی اگر ہم بیچ میں سے اس شیشے کو ہٹا دیں تو ممکن ہے شاید آدھی بالش کا بھی فاصلہ نہ ہو. کتنی چوڑائی ہے اس کی؟ 2 انچ کی ہوگی شاید، اللہ 2 انچ اور بڑھا لیں آپ، 2-4 انچ کا فاصلہ ہوگا. اس میں کوئی مشکل نہیں، پھر اس میں فاصلہ معتبر نہیں ہے. اگر درمیان میں کوئی رکاوٹ، حائل، پردہ، دروازہ، کوئی پارٹیشن لکڑی کا، کسی بھی چیز کا کہ جو ایک دوسرے کو دیکھنے سے رکاوٹ بنتا ہو، اگر کوئی حائل موجود ہے یا کمرے دونوں کے الگ الگ ہیں، فرض کریں ایک مرد اس سائڈ پہ کھڑا ہے اور عورت اس سائڈ پہ کھڑی ہے، وہ اس کمرے میں، یہ اس کمرے میں،
کمرے الگ الگ ہیں تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر پڑھتا ہے تب بھی صحیح ہے۔ پردے سے بھی صحیح ہو جائے گا کام، درست۔ سر 5 منٹ کا فاصلہ عورت آگے ہو تب بھی عورت آگے ہو یا عورت سائڈ بائی سائڈ ہو، کچھ بھی پیچھے میں فاصلہ نہیں ہے۔ پیچھے کا کیا ہے؟ یہ عورت یہ والی سچویشن ہے 5 میٹر، اور اس سچویشن میں بھی 5 میٹر۔ اگر عورت آگے ہے اور مرد پیچھے ہے تو درمیان میں 5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے، دونوں سائڈ بائی سائڈ ہیں تو درمیان میں 5 میٹر کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مرد آگے ہے اور عورت پیچھے تو کوئی فاصلہ معتبر نہیں ہے، بس اس سے آگے نہ بڑھ جائے۔ آغا سیستانی کا، آغا سیستانی، یہ آخری چیز بیان کیا آغا سیستانی۔ جی ہاں، آغا خمینی کے حساب سے تینوں حالتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز پڑھ لی اور فاصلہ نہیں تھا تو اب کیا ہوگا؟ آپ نے نماز پڑھی اور فاصلہ نہیں تھا، بغیر فاصلے کے اگر آپ نے نماز پڑھ لی تو امام خمینی کا کیا نظریہ بنے گا؟ دونوں کی نماز صحیح ہے۔ آغا سیستانی کہتے ہیں کہ دونوں کی نماز باطل ہے، فرق نہیں پڑتا چاہے کسی ایک نے دونوں میں سے پہلے شروع کی ہو یا دونوں نے ایک ساتھ ہی شروع کی ہو، دونوں صورتوں میں دونوں کی نماز احتیاط کی بنا پر باطل ہے اور اسے تکرار کرنی پڑے گی، درست؟ سر اگر ایک بیچ میں توڑ دے نماز، بھلے مطلب ایک نے فوراً توجہ دی اور اپنی نماز توڑ دی تو پھر دوسرے والی کی باتیں ہو گئی؟ دونوں کی نماز باطل، جہاں دونوں نے سٹارٹ ہو چکے ہیں، چاہے آگے پیچھے سٹارٹ، مثلا مرد نے پہلے اللہ اکبر کہا، عورت نے بعد میں اللہ اکبر کہا، لیکن فاصلہ نہیں تھا یا عورت آگے تھی مثلا یا سائڈ بائی سائڈ تھی، تو دونوں کی نماز گئی۔ اب چاہے وہ توڑ دے نہ توڑے جو بھی کرے، خلاصہ یہ نمازیں دونوں کی گئیں، یا یہ کہ دونوں نے ایک ساتھ شروع کی ہو تب بھی دونوں کی نماز باطل ہے۔ آغا سیستانی کے حساب سے دونوں نے ایک ساتھ شروع کی ہو یا دونوں نے الگ الگ شروع کی ہو، دونوں صورتوں میں نماز جو ہے وہ احتیاط کی بنا پر دونوں کی باطل ہے اور دونوں کو نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ البتہ آغا خوئی کے نظریے کے مطابق اگر تو دونوں نے ایک ساتھ شروع کی ہے تو دونوں کی نماز باطل ہے، لیکن اگر دونوں میں سے کسی ایک نے پہلے شروع کی ہے تو بعد والی کی نماز باطل ہے۔ یہ دل کو لگنے والا مسئلہ ہے جی۔ حالانکہ ایک بالش سے کم فاصلہ، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کتنا فاصلہ تھا، میں نے کہا فاصلہ نہیں تھا۔ اب جتنا فاصلہ جس کا مرجع معتبر مانتا ہے اس سے کم فاصلہ تھا، جو ایک بالش والا مرجع ہے اس کے مطابق ایک بالش سے کم فاصلہ تھا، جو ایک 5 میٹر والا مرجع ہے وہ 5 میٹر سے کم فاصلہ، تو جس کا بھی جو مرجع اس کے حساب سے اگر فاصلہ پورا نہ ہو تو آغا خوئی یہ فرماتے ہیں کہ اگر تو دونوں نے ایک ساتھ شروع کی ہے تو دونوں کی نماز باطل ہے، اور اگر دونوں نے ایک ساتھ شروع نہ کی ہو بلکہ آگے پیچھے ہو تو جو آگے والا ہے اس کی نماز، آگے والا نہیں نا جو کھڑا آگے، جس نے پہلے شروع کی ہے نماز اس کی نماز صحیح ہے، اور جس نے بعد میں نماز شروع کی ہے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نہیں، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں کمرے میں نماز، مرد کو آگے کھڑا کرتے ہیں اگر گرا نہ گزرے تو۔ حج کو استثناء کیا اس مسئلے سے اکثر فقہا نے، جس طرح مثلا یہ آغا خوئی کا ہی دیا ہوا مسئلہ کہ فاصلے کا مکے کے اندر مکے کو استثناء کیا ہے، مکے میں جو آپ نماز پڑھتی ہیں مقام ابراہیم کے پیچھے اس کو استثناء کیا ہے، کیونکہ وہاں پر تو قیامت کا منظر ہوتا ہے، تو قیامت تو آپ کو پتہ ہے دارالتکلیف ہی نہیں ہے، لہذا وہاں پر اس مسئلے کو استثناء ہے تقریباً اکثر فقہا کے مطابق۔ سمجھ میں آ گئی بات یا نہیں آئی؟ اب دیکھیں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کوئی ارکان تو نہیں ہے، واجبات رکنی وغیرہ تو نہیں ہے، واجب یعنی میکسیمم ظاہراً اگر ہوگا تو یہ مسئلہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ جاہل قاصر تھیں تو صحیح ہو جائے گی نماز، لیکن جاہل مقصر تھیں تو نماز باطل ہونی چاہیے۔ اب یہ فیصلہ کرنا آپ کا اپنا کام ہے کہ آپ جاہل قاصر ہیں یا جاہل مقصر ہیں۔ سر اب جس ہم عادلہ سے ثانی جو مقلد ہے ایران میں کسی
ہیں تو امام کی روزے میں نماز پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے آگے کوئی آ کے مرد کھڑا ہو گیا, فاصلہ اتنا نہیں ہے, ہم نے نماز شروع کی بھی ہے نا, تو اب ہم نماز توڑ دیں, نماز باطل ہے آپ کی, احتیاط کی بنا پہ باطل ہے. نماز یعنی توڑ دو, اس نے آگے بعد میں شروع کی, ہم نماز توڑ دیں پھر دوبارہ شروع کریں, تھوڑی دور جا کے شروع کریں, وہیں نہ شروع کر دیجیے. سر اس کے مسئلے کے اندر نماز صحیح نہیں ہوگی, مرد نے تو آگے آگے نماز نہیں کی, یہ اس سے پیچھے ہے اور پیشانی کے مقابلے میں ہے. ہاں مرد اگر آگے ہے تو صحیح ہے, پیچھے ہو جائے, سوری پیچھے ہو جائے, ہاں یعنی مرد ان کے پیچھے ہو جائے. سر احتیاط رجوع کر سکتے ہیں ناظرین؟ ہاں رجوع کر سکتے ہیں. آغا وحید کا جو مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے, آغا وحید کا وہ ایک بالش والا مسئلہ ہے. آغا وحید کا ایک بالش والا مسئلہ ہے. ہاں رجوع احتیاط واجب ہے آغا سیستانی کی, تو اس میں کم سے کم آپ رجوع کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بینیفٹ مل سکتا ہے کہ کم سے کم وہ 5 میٹر سے آپ کم ہو کر ایک بالش تک تو آ ہی جائیں گے, کیونکہ ایک بالش تک کے اندر کم میں انہوں نے باطل مانا آغا وحید نے. عرض تو کر دیا, جو رجوع ہو سکتا ہے آغا وحید کی طرف رجوع کر لیں تو مشکل حل ہو سکتی ہے. جی اگر جاہل قاصر ہے تو قضا کرے, ورنہ پھر معاف ہو جائیں گی. اس کے بعد جو مسئلہ ہے اگلی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے کھڑے ہونے کی جگہ یعنی یوں آپ سمجھ لیں کہ جہاں انسان کی پیشانی لگتی ہے, جہاں انسان کے گھٹنے لگتے ہیں, جہاں انسان کے انگوٹھے ٹکتے ہیں اور جہاں پہ انسان کھڑا ہوتا ہے, یہ سمجھیں تقریباً ایک ہی لیول میں ہو. 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ ان کے اندر کمی اور جاتی نہ ہو. 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ کمی اور جاتی نہ. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, مثلا فرض کریں آپ کسی ایسی جگہ پہ گئی ہیں, مثلا آپ کو سیڑھی پہ جگہ ملی ہے, صورت حال ہے کہ آپ کھڑی نچلی سیڑھی پہ ہیں, جب آپ سجدے کے لیے جاتی ہیں تو اگلی اوپر والی سیڑھی پہ پہنچ جاتی ہیں, اور اس سیڑھی میں اور اس سجدے والی سیڑھی کے اندر جو فاصلہ ہے, مثلا فرض کریں 1 بالش کا فاصلہ ہے مثلا. بعض اوقات ہوتا ہے اسٹیپ تھوڑے چوڑے ہوتے ہیں, تو آپ سجدے کے لیے جب آپ پہنچتی ہیں تو اگلے پہ پہنچ جاتی ہیں, جب کھڑی ہوئی ہیں تو پچھلی سیڑھی پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو یہ اگر جہاں پہ آپ کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اور جہاں پر آپ کے پیر رکھنے کی جگہ اور سجدے رکھنے کی جگہ ہے, ان میں 1 بالش سے زیادہ کا فاصلہ آ گیا, تو یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہوگا, یہ آپ کے لیے کافی نہیں ہوگا. درست, یہ نماز آپ کی باطل ہو جائے گی. ایران کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک سے جگہ کے اوپر ایک سے جگہ وہ اس طرح کی 4-5 جگہوں کے اوپر سجدہ کر رہی ہوتی ہے, تو یہ تو اس مسئلے کے اندر غلط ہوگا. ایران میں نے بھی دیکھا ہے بعض ایسے لوگ جو تھوڑی طور پہ ذہنی طور پہ کھسکے ہوئے ہوتے ہیں نا, وہی حرکتیں کرتے ہیں. سر 5-5 کی لائن جو نارمل لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں کرتے ہیں. میں ایک تھا امام جہاں مسجد میں نماز پڑھتے تھے, وہاں پہ تھا وہ تھوڑا بیچارہ ذہنی طور پر تھوڑا سا ریٹارڈڈ تھا, تو وہ آتا تھا تو 4-5-6-7 سجدے ایک ساتھ رکھ کے نماز پڑھتا تھا. بس 4 انگلیوں سے زیادہ نا, بتا دیا آپ کو, معیار دے دیا نا, 4 انگلیوں سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے آپ کی پیشانی اور آپ کے گھٹنے اور آپ کے پیر کی جگہ کے درمیان فاصلہ. اب وہ آپ فرض کریں آپ کہیں جی 2 رکھ سکتے ہیں, آپ نے کہا, سر نے کہا تھا 2, آپ نے 2 اتنے موٹے موٹے 2 سے جگہ رکھ لیے, تو وہ اتنا اونچا ہو جائے گا آپ کا. میں معیار دے دیا آپ کو کہ 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ اونچا نہیں ہونا چاہیے. اب اس میں 2 سے جگہ آتے ہیں یا 4 سے جگہ آتے ہیں یا 3 آتے ہیں, یہ آپ خود گھر جا کے چیک کیجیے گا آرام سے, کتنا موٹا سجدے گا آپ کا, کسی کا چھوٹا ہوتا ہے کسی کا موٹا ہوتا ہے, میں کیا بتاؤں آپ کو. درست جی, کرسی کی نمازیں انشاءاللہ پھر کبھی عرض کروں گا, ابھی نارمل نمازوں کی بات ہو رہی ہے, کرسی والی بات نہیں ہے. خوب, اس کے بعد جو مسئلہ ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں دونوں میں. اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے ایک تیر میں 2 شکار کھیلے ہیں اس مسئلے میں. ایک مسئلہ جو ہے وہ ایک دوسرے چیپٹر کا ہے, ایک مسئلہ جو ہے وہ اسی چیپٹر کا ہے. دونوں کو ملا کر بیان کر رہے ہیں, لیکن ہے نماز سے ریلیٹڈ بھی ہے, اور دوسرے اینگل سے دیکھیں تو آپ کہیں گے اس کا نماز میں کیا تعلق ہے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی جگہ پر نامحرم مرد اور عورت کا
ایک تنہائی کی جگہ پر جہاں پر کوئی اور نہ آ سکتا ہو جمع ہونا جائز نہیں ہے. اب آپ کہیں گے اس کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ تو ہم کوئی نگاہ ڈالنے کے احکام تو نہیں پڑھ رہے، یہ تو ابھی جو ہیں ہمارے نماز کے احکام ہیں. اس کا نماز سے تعلق یہ ہے کہ فرض کریں کوئی نامحرم لڑکا لڑکی مرد عورت ایک ایسی جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر تنہائی کی جگہ ہے اور کوئی نہیں آ سکتا، تو اجتماع ان کا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے. اب یہ یہیں پر نماز پڑھنا چاہیں اگر تو نماز پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے ہیں، یاد آئے نماز نہیں پڑھی، اب وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں یہاں پہ کھڑے ہو کر، تو نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ اس میں تقریباً تینوں مراجع کا نظریہ کم و بیش یہی ہے کہ خود گناہ تو ہے، حرام تو تھا اس کے لیے، تو گناہ تو ہے جمع ہونا، لیکن اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز اس کی صحیح ہے. البتہ بعض مراجعین کا یہ نظریہ رہا ہے کہ اس جگہ پہ وہ نماز کو پھر باطل سمجھتے ہیں، جیسے آغا گل پیگانی ان کا نظریہ یہی تھا کہ اس جگہ پر جمع ہونا تو حرام ہے ہی ہے، نماز بھی باطل ہے. لیکن آغا خوئی و خمینی و سیستانی تینوں کے نظریے کے مطابق نماز صحیح ہے اگرچہ وہ گنہگار ہے. اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ بھی اسی طریقے کا مسئلہ ہے کہ ابتدائی حصہ اس کا تعلق نہیں رکھتا لیکن دوسرا حصہ نماز سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر نماز پڑھنا کہ جہاں پر مثلا فرض کریں گانا بجایا جا رہا ہو یا حرام آلات استعمال کیے جا رہا ہو تو جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ سننا تو حرام ہے لیکن نماز اگر کوئی پڑھتا ہے تو نماز اس کی اپنی جگہ پر صحیح ہے. اگر نماز میں سن بھی رہا ہے تو دونوں کام کر رہا ہے، نماز صحیح اور گانا حرام. لیکن اگر کان بند کر کے بھی نماز پڑھ رہا ہے تو نماز بہرحال اپنی جگہ پر صحیح ہے، کھلے کان ہو یا بند کان ہو نماز صحیح ہے اس کی، صرف وہاں پہ گانا سننا جو ہے وہ اس کے لیے حرام ہے. اور اس میں اختیاری اور غیر اختیاری کا مسئلہ. اختیاری حالت میں تو وہاں پہ اب اگر فرض کریں آپ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی تو رہنا ہی وہاں پہ حرام ہو جائے گا. لیکن ابھی اختیاری اور نماز کے اعتبار سے فرق نہیں ہے. خوب اگلا مسئلہ جو ہے یعنی آپ جان بوجھ کے کسی ایسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھنا چاہیں جہاں گانا لگا ہو، مثلا ٹی وی چل رہا ہے اور گانا آ رہا ہے اور آپ نے کہا میں اسی کمرے میں نماز پڑھوں گی، تو نماز آپ کی ہو جائے گی. اور اگر ساتھ ساتھ آپ سن بھی رہی ہیں تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ گنہگار ہوں گی آپ، لیکن نماز آپ کی ہو جائے گی. اختیاری غیر اختیاری کا فرق نہیں ہے. اور ایک اور مسئلہ، بہرحال یہ مسئلہ اتنا ہمارے لیے تو پیش آنے والا ہے ہی نہیں، اور وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی چھت پہ نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، یا خانہ کعبہ کے اندر نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. فقہات کے درمیان اختلاف ہے، تو ہم دیکھیں فقہا کیا کہتے ہیں. درست جی، وہ اس میں فرماتے ہیں کہ اگر تو واجب نماز ہے تو بعض نے احتیاط لگا کر منع کیا ہے کہ واجب نماز خانہ کعبہ کی چھت پر یا خانہ کعبہ کے اندر نہ پڑھی جائے. درست، خانہ کعبہ کے اندر نہ پڑھی جائے. اور اگر وہ کیا کہتے ہیں مستحب نماز ہے تو مستحب نماز دونوں جگہوں پہ صحیح مانی ہے. مجھے ایک، اگر واجب نماز ہے تو واجب نماز کی اجازت نہیں ہے خانہ کعبہ کی چھت پر پڑھنے کی اور اندر پڑھنے کی، لیکن اگر وہ مستحب نماز ہے تو مستحب نماز کو خانہ کعبہ کے اندر اور چھت پر دونوں جگہ پہ پڑھا جا سکتا ہے. واجب اور مستحب کے اندر فرق ڈالا ہے فقہا نے. خوب، یہ تو تقریباً شرائط کے حوالے سے بات چیت تقریباً پوری ہو گئی ہے. اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ نماز پڑھنا مستحب ہے اس کو بیان کیا ہے انہوں نے، اور کچھ ایک دو مستحبات ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، پھر دیکھیں کہاں تک بات پہنچتی ہے. اس کے بعد واجبات نماز کا مسئلہ جو اہم مرحلہ ہے وہ شروع ہوگا. پہلا مسئلہ یہ فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اس بات کی کہ نماز کو مسجد میں پڑھا جائے، اور بہتر ہے کہ سب سے بہتر مسجد الحرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد کوفہ، اس کے بعد بیت المقدس، اور اس کے بعد ہر شہر کی جامع مسجد، اور اس کے بعد ہر محلے کی مسجد، اور اس کے بعد بازار کی. اس توضیح میں دیا ہوا مسئلہ. خوب، سب سے پہلے مسجد الحرام، اس کے بعد مسجد النبوی، اس کے بعد مسجد کوفہ، اس کے بعد
بیت المقدس، اس کے بعد جامع مسجد ہر شہر کی، اس کے بعد محلے کی مسجد، اس کے بعد بازار کی مسجد۔ اب ان سب کے مراتب ہیں، بعض روایتوں میں ان کے اجر و ثواب کے حوالے سے بھی ذکر کیا ہے، کس میں کتنا ہے کس میں کتنا ہے۔ اب اس وقت پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن جتنا یاد ہے وہ یہ یاد ہے کہ مسجد الحرام میں بعض روایتوں کے مطابق 1 لاکھ اور بعض روایتوں کے مطابق 10 لاکھ نمازوں کا ثواب ہے۔ مسجد النبوی میں بعض روایتوں میں 1 لاکھ اور بعض روایتوں میں 10,000 کا ثواب ہے۔ اچھا، ائمہ کے حرم کو بھی اب یہ مسئلہ آ رہا ہے، چلو اس کو وہیں بیان کرتا ہوں۔ اور باقی مسجدیں پھر اس کے بعد مراتب ان کے کمتر ہیں، شاید جو سب سے آخری مسجد ہے جو بازار کی مسجد ہے، میرا خیال ہے اس میں 12 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کا، اور جو محلے کی مسجد ہے اس میں شاید 25 نمازوں کا ثواب ہے ایک نماز کا، جو مجھے اس وقت یاد ہے، ایگزیکٹلی ذہن میں نہیں۔ اگر یاد رہا، میں نے سوچا تھا وہ میں بھول گیا، ایک صاحب آ گئے اور پھر رہ گیا۔ اگر یاد رہا تو اگلی دفعہ میں آپ کو انشاءاللہ توضیح میں نہیں ملے گا یہ؟ توضیح میں نہیں ہے نا مسئلہ، یہ منہاج میں مل جائے گا۔ تو عربی پڑھ سکتا ہو تو منہاج الصالحین میں یا عروہ میں آپ کو یہ مسئلہ مل جائے گا۔ اگر آپ ٹائم دیں، مجھے موقع دیں تو میں اسی میں سے نکال دوں آپ کو۔ خوب، یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ عروہ میں دیا ہوا ہے، منہاج میں نہیں ہے، عروہ میں ٹائم لگ جائے گا زیادہ۔ خوب، یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کی کیا مقدار ثواب ہے۔ بہرحال دیکھیں، نہ آپ مسجد النبوی پہنچ سکتی ہیں، نہ آپ مسجد کوفہ پہنچ سکتی ہیں۔ جو میکسیمم اس وقت آپ کے لیے اویلیبل ہے وہ محلے کی مسجد ہے، جس میں 25 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو آپ کی مشکل تو حل ہے نا، وہ باقی تو بھی آپ کے لیے میسر ہی نہیں ہے۔ خوب، اس کے بعد جو مسئلہ فرماتے ہیں کہ اب سوال یہ ہے کہ عورتوں کے لیے آیا مسجد میں نماز پڑھنا جیسا مردوں کے لیے انہوں نے ایک مسئلہ بیان کیا کہ مسجد میں بہت زیادہ تاکید کی گئی، تو عورتوں کے لیے بھی یہ تاکید موجود ہے۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ عورتوں کے لیے، ابھی جماعت کی نہیں، ابھی فرادہ نماز کی بات ہو رہی ہے، ابھی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ عورتوں کے لیے گھر میں، بلکہ گھر میں بھی سب سے پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا مستحب ہے اور بہتر ہے، لیکن اگر اپنے آپ کو مکمل طور پہ نامحرموں سے چھپاتے ہوئے مسجد میں جا سکے تو پھر مسجد میں نماز پڑھنا بہتر ہے۔ یعنی حجاب اہم ہے سب سے زیادہ، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آغا سیستانی نے فارمولہ جو دیا وہ یہی دیا کہ جو حجاب کے حساب سے زیادہ محفوظ تر ہے عورت کے لیے، وہاں اس کے لیے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر گھر محفوظ تر ہے تو گھر میں، اور اگر مسجد محفوظ تر ہے تو مسجد میں۔ اور امام خمینی کی بھی بات کا لب لباب تقریباً یہی بنتا ہے کہ اگر مسجد میں حجاب کی حفاظت کرتے ہوئے جا سکتی ہے یا محفوظ رکھ سکتی ہے اپنا حجاب تو پھر مسجد بہتر ہے، ورنہ پھر گھر میں پڑھے۔ یعنی بے عبارت نخرہ ہماری خواتین کے لیے وصیت یہی ہے کہ وہ گھر میں ہی پڑھیں، نصیحت اور وصیت جو بھی سمجھیں اس کو، درست ہو۔ اس کے بعد آغا خوئی بھی یہی کہا کرتے تھے کہ عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ نماز پڑھے کہ جو سب سے گھر کا پچھلا کمرہ ہو، کیونکہ اصل میں بعض روایتیں ہیں، بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مسجد المرأہ بیتھا، عورت کی مسجد اس کا گھر ہے، یہ روایت کا جملہ ہے۔ تو اسی پر بیس کرتے ہوئے یہ فقہا جو فرما رہے ہیں کہ گھر میں پڑھے، یعنی عورت کے لیے وہی ثواب جو مرد کے لیے مسجد میں جا کے ملنا ہے وہ اس کو گھر میں مل رہا ہے، لہٰذا آپ وہی ثواب گھر میں لے سکتی ہیں۔ مسجد میں الگ سے جا کے آپ نے کیا لینا ہے؟ کوئی ثواب کے علاوہ لڈو تو نہیں بٹ رہے ہیں وہاں پر، ثواب ہی کے لیے جانا تھا آپ نے، وہ آپ کو گھر میں دے رہی ہے شریعت، لہٰذا گھر میں بیٹھ کے نماز پڑھیں وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ائمہ کے حرم میں فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنا مستحب ہے، بلکہ بعض مساجد سے بھی بہتر ہے، اور حرم مطہر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں نماز 2 لاکھ نمازوں کے برابر ہے، ایک نماز 2 لاکھ نمازوں جتنا اجر و ثواب رکھتی ہے مولا کے حرم میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مسجد میں زیادہ آنا جانا، البتہ یہ ساری باتیں پھر مردوں کے لیے ہو جائیں گے، آنا جانا جو ہے وہ مستحب ہے، اور ہمسائے مسجد کے لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو مکروہ ہے کہ وہ مسجد کے علاوہ کہیں اور نماز پڑھے، اور مستحب ہے کہ وہ شخص کہ جو مسجد میں نہ جاتا ہو اس کو کھانا نہ کھلایا جائے، اس کے ساتھ
مشورہ نہ کیا جائے، اس کی ہمسائیگی میں نہ رہا جائے، نہ اس کو لڑکی دی جائے، نہ اس سے لڑکی لی جائے. یہ کچھ مستحب آداب ہیں. یعنی یہ کوئی ایک قسم کا اس سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے تاکہ وہ راغب ہو مسجد کی طرف آنے کے لیے. اور اب مسئلہ یہ ہے کہ کہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. تو جہاں تک مکروہ کا تعلق ہے فرماتے ہیں کہ چند جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے. حمام میں، اب یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اتنی نہیں ہیں. اگر ایران کے حمام آپ نے دیکھے ہوں تو وہ ماشاءاللہ جو جاتا ہے صبح جاتا ہے تو شام کو آتا ہے، تو نماز کا ٹائم وہیں آ جاتا ہے. تو وہ اگر وہاں پہ نماز پڑھے تو مکروہ ہے اس کے لیے. اور نمک والی زمین پہ کہ جس کی سطح کے اوپر نمک وغیرہ ہوتا ہے اس پہ نماز پڑھنا مکروہ ہے. کھلے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مکروہ ہے. گلیوں اور سڑکوں پہ نماز پڑھنا جبکہ آنے جانے والوں کے لیے زحمت کا ذریعہ نہ بنتا ہو، راستہ نہ رکتا ہو تو نماز پڑھنا مکروہ ہے. اما اگر راستہ رکتا ہو اور زحمت کا سبب بنتا ہو تو پھر حرام ہے، پھر اس صورت میں حرام ہے. اور آگ یا چراغ کے مقابل میں نماز، یعنی آپ کے سامنے کوئی موم بتی، آپ لائٹ نہیں ہے، آپ نے بالکل سامنے موم بتی رکھ دی اپنے لا کے اور اس کے سامنے نماز پڑھیں تو یہ بھی مکروہ ہے. اور دروازے کے مین ڈور، کوئی بھی دروازہ لکھا ہوا ہے، مین ڈور سے نہیں لکھا ہوا. دروازے کیا کھڑے ہو جائیں آپ نماز، لوگ مراد یہ ہے کہ لوگوں کا آنا جانا ہوگا، اس سے اور کیا ہوگا. اچھا اگر ایسا کمرہ ہو جہاں لوگوں کا آنا جانا نہیں ہو، بہرحال انہوں نے لکھا ہے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مکروہ ہے. آنے جانے کی کوئی شرط لگائی نہیں ہے. ایمرجنسی لائٹ آ چکی تو وہ آنا دروازہ. ہاں لائٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اور کچن میں نماز پڑھنا یا ہر اس جگہ پہ نماز پڑھنا جہاں پر آگ روشن ہو مکروہ ہے. گٹر کے سامنے سمجھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. عکس یعنی تصویر ہو سامنے آپ کے، اس کے اب آ رہا ہے دیکھیں تو صحیح کیا کیا آ رہا ہے. تصویر آپ کے سامنے ہو تو اس کے تصویر پیچھے ہو. ابھی تو مجسمہ، روح دار چیز کا اگر مجسمہ ہو جس کمرے میں، وہاں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، مگر یہ کہ اس مجسمے کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے. اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کہ جہاں پر کوئی جنوب شخص موجود ہو. اس جگہ پر نماز پڑھنا مکروہ ہے جہاں پر تصویر ہو، چاہے وہ آپ کے سامنے نہ بھی ہو. درست. اور قبر کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، قبر کے اوپر نماز پڑھنا مکروہ ہے، دو قبروں کے درمیان میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. یہ کچھ مکروہات ہیں جو نماز میں جن کا خیال رکھیں تو بہتر ہے، نماز کا آپ کے ثواب بڑھ جائے گا اگر ان کو انجام نہ دیں. اچھا، اس کے بعد جو ٹاپک ہے وہ مسجد کے احکام ہے، اس کو فعلاً میں ڈراپ کر رہا ہوں. اور اب ہم سیدھے اذان و اقامت کا مسئلہ ہے، اس کو بھی فعلاً میں ڈراپ کر رہا ہوں. مستحب ہے ہر واجب نماز، خاص طور پہ یومیہ نماز سے پہلے اذان و اقامت دی جائے. اب اس کی کچھ تھوڑی بہت تفصیلات ہیں، اس کو فعلاً میں چھوڑ رہا ہوں. اور اب ہم پہنچ جائیں گے سیدھے واجبات نماز پر. ٹائم تو ابھی 20 منٹ ہے میرے حساب سے. اب میں تو اپنی گھڑی کا مکلف ہوں نا. حالانکہ چلیں آپ کی گھڑی کا بھی اگر مکلف ہوں تو 10 منٹ تو بھی ہیں. ایک مسئلہ میں تمہیدی مسئلہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں واجبات نماز کا، اس کے بعد انشاءاللہ پھر اس کو کنٹینیو اگلے ہفتے کریں گے. یا اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو پوچھ لیں، ورنہ اگر جس زمین پہ آپ نماز پڑھ لیں اس میں نمک ہے، اس پہ مکروہ ہو جائے گا نماز. گھاس پہ نماز میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس کھائی نہ جائے، نماز صحیح ہے. خانہ کعبہ کی چھت پر نماز پڑھیں گے تو قبلہ کس طرف ہوگا؟ سر نیچے کر کے نماز پڑھنی پڑے گی، قبلہ نیچے آپ کے. خوب کسی بھی طرف آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ظاہری بات ہے. اس کی وہ جو کناری ہے، وہ کناری تو چاروں طرف موجود ہے نا، وہی آپ کا قبلہ ہے. اگر مثلا فرض کریں اس کی اگر کناری ہو تو چاروں طرف، اگر کناری ہو تو چاروں طرف کچھ نہ کچھ تو فیس ہوگا نا. مثلا بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ویسے وہ وہاں پہ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز کس رخ پہ پڑھنی ہے. اتنا بڑا کعبہ سامنے ہوتے پریشان ہوتے ہیں نماز کس رخ پہ پڑھنی ہے. سر ایک بات خانہ کعبہ کی جو سب سے اوپر کی پورشن ہے وہ خانہ کعبہ اس سے نیچے ہے، وہ پورشن اوپر ہے. جی تو اگر سب سے اوپر والے پورشن پہ جگہ بھی نہیں جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت رش ہوتا ہے، سب سے اوپر والے پورشن کوئی مسئلہ نہیں، پڑھ سکتی نماز، کعبہ نیچے ہوتا ہے، کوئی مشکل نہیں، پڑھ سکتی نماز. خوب. واجبات نماز 11 ہیں. درست. واجبات نماز کو جو 11 ہیں، ایک جو تقسیم کرتے ہیں فقہا، جس کو کہیں ایک موٹی سی تقسیم، وہ یہ ہے کہ
کچھ ان میں سے رکنی ہیں اور کچھ ان میں سے غیر رکنی ہیں. رکن پلرز کو بولتے ہیں، یعنی یہ نماز کے ستون ہیں، نماز ان کے اوپر کھڑی ہوتی ہے. اگر ستون نہ ہو تو اس کے اوپر عمارت تو نہیں کھڑی رہ سکتی نا، عمارت تو ہمیشہ ستون پہ کھڑی ہوتی ہے. لہذا ان کا کم و بیش یہی مسئلہ ہے. ابھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، دیکھیں ہمارے پاس درست واجبات نماز یا رکن ہے یا غیر ہے، ان دونوں کی دو صورتیں بنتی ہیں. رکن کو کم کریں، رکن کو زیادہ کریں، غیر رکن کو کم کریں، غیر رکن کو زیادہ کریں. کمی اور زیادتی رکن میں اور کمی اور زیادتی غیر رکن میں. تو دو کو دو سے ضرب دیں گے تو کتنی صورتیں بن جائیں گی؟ 4 صورتیں بن جائیں گی. رکن کو کم کریں، رکن کو زیادہ کریں، غیر رکن کو کم کریں، غیر رکن کو زیادہ کریں. پھر اور آگے بڑھیں تو خود ان کی بھی دو صورتیں ہیں. یہ کمی یا عمدن ہے یعنی جان بوجھ کے، یا سہون ہے یعنی بھولے سے. درست جی؟ تو کل 8 صورتیں بن جائیں گی. 4 صورتیں تھیں، کمی زیادتی رکن غیر رکن. عمدن اور سہون اس کو بھی ملا دیں گے بیچ میں تو 4 کو 2 سے ضرب دیں گے تو کل 8 صورتیں بن جائیں گی. رکن کو جان بوجھ کر کم کریں، رکن کو بھولے سے کم کریں. رکن کو جان بوجھ کر زیادہ کریں، رکن کو جان بوجھ کر کم بھولے سے زیادہ کریں. غیر رکن کو جان بوجھ کر کم کریں، غیر رکن کو جان بوجھ کر زیادہ کریں، غیر رکن کو بھولے سے کم کریں، غیر رکن کو بھولے سے زیادہ کریں. تو ٹوٹل 8 صورتیں آپ کی بنیں. یہ جو 4 عمدی صورتیں ہیں، چاہے کمی کی ہوں چاہے زیادتی کی ہوں، درست، چاہے رکن میں ہو چاہے غیر رکن میں ہو، چاہے کمی کی ہو چاہے زیادتی کی ہو، ان 4 صورتوں میں نماز باطل ہے. کیا سر دوبارہ یہ لکھا ہے کہ جو عمدی والی صورتیں ہیں، جان بوجھ والی صورتیں ہیں، چاہے کم والی صورتیں ہوں چاہے زیادہ والی صورتیں ہوں، چاہے رکن میں ہو چاہے غیر رکن میں ہو، ان 4 صورتوں میں یعنی 8 میں سے 4 صورتوں میں تو بلا تکلف نماز باطل ہے، بغیر کسی تردد کے اور شک و شبہ کے. کہ جہاں پر آپ جان بوجھ کر رکن کو کم کریں، جان بوجھ کر رکن کو زیادہ کریں، جان بوجھ کے غیر رکن کو کم کریں، جان بوجھ کر غیر رکن کو زیادہ کریں، ان 4 صورتوں میں تو آنکھیں بند کر کے آپ کی نماز باطل ہے. درست؟ باقی کیا بچ گیا؟ باقی یہ 7 والی 4 صورتیں بچ گئی. غیر رکن میں سہون کمی یا سہون زیادتی دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہے. غیر رکن میں مثلا غلطی سے آپ نے 2 مرتبہ تشہد پڑھ لیا، مثلا جہاں پہ تشہد نہیں تھا، مثلا دوسری رکعت پہلی رکعت میں آپ نے تشہد پڑھ ڈالا غلطی سے، تو وہ سجدہ سہو واجب ہو جائے گا. یا کم کر دیا بھولے سے آپ نے تو قضا واجب ہو جائے گی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن نماز بہرحال آپ کی صحیح ہے. درست؟ یا مثلا غلطی سے آپ نے سورہ 2 مرتبہ پڑھ لیا تب بھی آپ کی نماز صحیح ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. یا اس طرح کے اور جو دوسرے واجبات ہے غیر رکنی. بس غیر رکنی میں سہون چاہے کم کر لیں، مطلب بھول گئی آپ مثلا الحمد پڑھنا اور رکوع میں چلی گئی بھولے سے، نماز صحیح آپ کی. آپ تشہد بھول کے کھڑی ہو گئی اور پھر یاد ہی نہیں آیا یا نماز کے بعد یاد آیا، نماز صحیح آپ کی. ایک سجدہ آپ نے کم کر دیا بھولے سے یا زیادہ کر دیا بھولے سے، نماز صحیح آپ کی. بس غیر رکن میں اگر بھولے سے کمی ہو جائے یا زیادتی ہو جائے تب دونوں صورتوں میں نماز صحیح ہے. درست؟ اب آ جائیں رکن کی طرف. رکن میں اگر بھولے سے کمی ہو جائے اس میں تو نماز باطل ہے. درست؟
رکن میں اگر بھولے سے کمی ہو گئی، مثلا آپ رکوع کرنا بھول گئی اور یا تو نماز کے بعد یاد آیا یا موقع گزرنے کے بعد یاد آیا کہ اب آپ کے لیے ریورس گیئر کی گنجائش نہیں ہے، تو آپ کی نماز باطل ہے. درست؟ پس اگر بھولے سے رکن کم ہو جائے تو نماز باطل ہے. بھولے سے رکن زیادہ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس میں آغا خوئی اور امام خمینی نے تو ایک عمومی مسئلہ کہا کہ اگر بھولے سے زیادہ ہو جائے تو بھی نماز باطل ہے، لیکن آغا سیستانی نے صرف سجدہ اور رکوع ان میں کہا کہ احتیاط کی بنا پہ نماز باطل ہے اگر بھولے سے زیادہ ہو جائے. بس بھولے سے زیادتی میں یہ آغا سیستانی احتیاط واجب، رکوع پلس دونوں سجدے ایک ہی رکعت کے، اس میں نماز باطل ہے فقط. یا تو باقی چیزوں میں آگا اتنا مضر نہیں سمجھتے ہیں یا ان کے حساب سے شاید وہ چیزیں زیادہ ہو ہی نہیں سکتی. اب قیام کیسے زیادہ ہوگا؟ مثلا آپ کھڑی ہوئی ہیں اور کھڑے کھڑے قیام کیسے زیادہ ہوگا؟ تو قیام میں زیادتی قابل تصور نہیں ہے شاید اس وجہ سے. یا نیت آپ مثلا 2 دفعہ اگر آپ نیت کر لیں، جی میں پہلے آپ نے نیت کی پھر آپ نے 1 دفعہ اور نیت کر لی، تو یہ ایسی چیزیں کہ جس کو آغا سیستانی اتنا مضر نہیں سمجھتے ہیں. بس زیادتی میں صرف اس صورت میں نماز باطل ہے کہ جب جان بھولے سے ہو، اور آغا سیستانی میں نے کہا نا ان دونوں میں، اور آغا خوئی اور خمینی نے اتنا انہوں نے کہا کہ رکن کی زیادتی بھولے سے اگر ہو تو نماز باطل ہے. لہذا انہوں نے مطلقاً ایک بات کہی ہے آغا خوئی اور امام خمینی نے. سر ان دونوں کا ایک ہی رکعت میں ہونا ضروری ہے؟ جی ایک ہی رکعت کے اندر آپ رکوع بھی بھول گئے اور دونوں سجدے تب باطل ہے؟ نہیں، کوئی ایک چیز بھی بھول جائیں گی تو احتیاط کی بنا پہ نماز پڑھیں. دونوں ملا کے تو 2 رکن ہو گئے نا. ایک رکن بھی اگر انسان بھول گئے تو نماز باطل ہے. اس کو ابھی یہیں تک رکھیں، اس کو اچھی طرح یاد کریں، تو انشاءاللہ واجبات نماز ہیں کیا وہ اگلے ہفتے سے اس کو شروع کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللجن اللجن یا مولا اللجن 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 یا صاحب السماء